تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی فضل رحمت کی بارش میں بھیگ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی عز و جل کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت ہلکے چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 اور مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں، یعنی سفید، سیاہ اور سرخ زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بدبودار بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی۔ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے آدم، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب مٹی سے بنایا گیا تو چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد اور یا ابو البشر، اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کے خلیفہ، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ پھر آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد تقریباً 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں اس بات کا بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔
دوسری آیت میں اس طرح فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، یہ سورہ صافات کی آیت ہے، بے شک ہم نے ان کو چپکتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یہ سورہ حجر کی آیت ہے، اور بے شک ہم نے آدمی کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور آخرکار مٹی میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہم کسی چیز پہ اکڑنا نہیں چاہیے۔ جب ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو کے جانا ہے تو نہ تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا اور نہ ہی ہماری مال و دولت اور اولاد ہمارے کام آئے گی، صرف ہمارے اعمال نامے ہمارے کام آئیں گے، اور جو ہم نے دوسروں کے ساتھ نیکیاں کی ہیں وہ ہمارے آگے جا کے ہمارے لیے فائدہ کا سبب بنے گی، یا پھر اولاد کی ہم نے اچھی تربیت کی ہے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اگر اچھی تربیت کی ہے، اگر ہم نے دوسروں کی دولت کو ہڑپ کر کے اپنی اولاد کے لیے جمع کیا ہے تو پھر یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ اولاد ہمارے کام آئے گی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں، بلکہ اولاد بھی ہمارے لیے عذاب ہے، اور جو ہم نے دولت اکٹھی کی ہے حرام کی کمائی سے وہ تو ہے ہی ہمارے لیے عذاب۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی فضل کو اچھی طرح سے نیک اور اچھے عمل کر کے پکائیں تاکہ ہمیں آخرت میں اس کا اچھا پھل ملے، آخرت میں بھی اور قبر میں بھی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔